آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں سب کچھ ہے، اتہاس، خوبصورتی اور زمین سے جڑی ہوئی ایک پرانی کہانی۔ ہم بات کر رہے ہیں اٹلی کے ان دلچسپ گاؤں کی جہاں کی زندگی آج بھی پرکرتی کے ساتھ مل کر چلتی ہے۔ تو آج ہم چلیں گے اٹلی کے ان دلچسپ گاؤں کی طرف جہاں صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ کچھ پرانے واقعات اور عجیب سی کہانیاں بھی بستی ہیں۔ چلیے اس سفر میں جانتے ہیں اٹلی کے گاؤں کی زندگی، ان کی روحانی اور تہذیبی پہچان، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے پہلو بھی جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اٹلی کے کچھ دیہات قدیم رومن دور سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی تاریخی دلکشی کو صدیوں سے محفوظ رکھا ہے، جیسے کہ قدیم کھنڈرات، تاریخی عمارتیں، موچی پتھر کی سڑکیں اور تنگ گلیاں آج بھی یہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اطالوی دیہات ساحلی علاقوں، پہاڑوں، وادیوں اور دیہی علاقوں سمیت مختلف مناظر میں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ کچھ گاؤں ساحلی پٹی کے ساتھ واقع ہیں جو سمندر کے خوبصورت نظارے بناتے ہیں۔ اٹلی کے زیادہ تر باغات انگور کے باغوں، زیتون کے باغوں اور صنوبر کے درختوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اطالوی دیہاتوں میں اکثر ٹیرا کوٹھا کی چھتوں والی دلکش پتھر کے گھر ہوتے ہیں۔ بہت سے گاؤں کے گھر میں رنگ برنگے شٹر اور پھولوں کے ڈبے ہوتے ہیں جو ایک دلکش منظر بناتے ہیں۔ ٹیرا کوٹھا، جس کا لفظی معنی اطالوی میں بیکٹے آرتھ ہے، ایک قسم کی مٹی ہے جو چھت کی ٹائلیں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ٹیرا کوٹھا سے بنی ٹائلیں آسٹریلیا اور پوری دنیا میں چھت سازی کا ایک بہت ہی عام استعمال ہونے والا مواد ہے، اور یہ ایک طویل عرصے سے چھتوں پر بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ اٹلی کا کل ایریا 3,13,040 کلومیٹر ہے، جس میں 1,24,550 کلومیٹر پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے۔ اٹلی میں زراعت کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو رومن سلطنت سے بھی پہلے کی ہے۔ 3,000 سال پہلے یہاں کے لوگ گندم، جو، انگور اور زیتون اگاتے تھے۔ رومن دور میں زراعت کو ایک مقدس پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ ہر فوجی کو کھیتی سکھائی جاتی تھی تاکہ وہ میدان جنگ سے واپس آ کر اپنی زمین سنبھال سکیں۔ آج اٹلی میں جو زراعت ہوتی ہے وہ نہ صرف ملک کی ضروریات کو پوری کرتی ہے بلکہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ اٹلی دنیا میں زیتون اور زیتون کے تیل کا دوسرا سب سے بڑا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اٹلی کو دی وائن کیپٹل آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں انگوروں کی 500 سے زیادہ اقسام اگتی ہیں۔ یہ انگور نہ صرف شراب کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ کھانوں کے لیے بھی مشہور ہیں۔ جنوبی اٹلی میں گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ یہاں گندم دنیا کے بہترین پاستا بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں ٹماٹر، پیاز، لہسن، لیمبو، نارنگی، سیب اور خوبانی جیسی فصلیں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں۔ اٹلی کے کسان جدید مشینوں کے ساتھ ساتھ قدیم طریقے بھی استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں جو خاص طور پر فارم ہاؤسز میں جہاں وہ ڈیری پروڈکٹ مصنوعات جیسے کہ پنیر اور دیگر زرعی اشیاء تیار کرتی ہیں۔ آج اٹلی میں زراعت صرف بیج اور پانی تک محدود نہیں، یہاں ڈرپ ایریگیشن، ڈرون، سینسر اور سمارٹ ٹریکٹر کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ کئی کسان موبائل ایپس کے ذریعے اپنی کھیت کی نمی، درجہ حرارت اور کیڑوں کی سرگرمیوں کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اٹلی میں آرگینک فارمنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اٹلی یورپ میں سب سے آگے ہے اس میدان میں، جس میں ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کم کیمیکل، کم پانی اور زیادہ قدرتی طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اٹلی کے گاؤں اپنے تہواروں کے لیے مشہور ہیں، جو مقامی پیداوار اور تاریخی واقعات سے لے کر مذہبی روایات اور لوک داستانوں تک ہر چیز کو مناتے ہیں، جیسے انگوروں کی کٹائی کے تہوار، زیتون کی کٹائی کے تہوار، پنیر کے تہوار سے لے کر شراب کے تہوار۔ اور اس کے علاوہ گھوڑوں کی دوڑ جو سال میں 2 بار میں منعقد ہوتی ہے۔ پھولوں کے تہوار، جس میں سڑکوں پر پھولوں کے پیچیدہ قلین بنانا شامل ہیں۔ سینٹ جوزف ڈے 19 مارچ کو بہت سے دیہاتوں میں
خاص طور پر سسلی میں منایا جاتا ہے۔ بہت سے دیہاتوں کا اپنا تہوار ہے جو ورجن مریم کے لیے وقف ہے۔ کارنیوال کا تہوار جو لینٹ میں سب سے پہلے منایا جاتا ہے۔ کارنیوال ایک رنگا رنگ تہوار ہے جس میں لوگ ماسک، ملبوسات، پریڈ اور پارٹیاں کرتے ہیں۔ اٹلی کا وینس شہر سب سے مشہور ہے کارنیوال کی میزبانی کے لیے۔ ان تہواروں میں نہ صرف مختلف قسم کے کھانے اور ڈانس شامل ہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سے کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں، اور یہاں کی شادیاں بھی اسی تہواروں سے کم نہیں، جس میں خاندان کے سارے افراد شامل ہوتے ہیں، جہاں دن میں خوب کھاتے پیتے اور ڈانس کرتے ہیں اور وہی رات میں شراب کی پارٹیز ہوتی ہیں۔ اٹلی کے گاؤں بہت ہی خوبصورت اور سبھی گاؤں کی طرح صاف ستھرے اور خوشگوار آب و ہوا کے ساتھ دنیا میں سکون کا احساس کرواتے ہیں۔ جیسے کہ منارولا گاؤں، یہ اپنے شاندار ساحلی مناظر، رنگ برنگی عمارتیں اور بھرپور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ منارولا یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہے اور دلکش مناظر اور مستند اطالوی دلکشی کے خواہاں مسافروں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ منارولا کی تاریخ قدیم زمانے سے ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی بنیاد رومن دور میں رکھی گئی تھی۔ منارولا کا نام لاطینی زبان کے میینیم ارولا سے لیا گیا ہے، جس سے مراد رومی دیوتاؤں کی ہے۔ 12ویں صدی میں یہ گاؤں ماہی گیری اور شراب بنانے والی کمیونٹی کی شکل اختیار کرنا شروع کر گیا۔ بعد میں یہ گاؤں قزاقوں کے حملے سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعے کے طور پر جانا گیا۔ گاؤں کی خاصیت اس کے رنگ برنگے پسٹل رنگ کے مکانات ہیں جو سمندر کی طرف چٹانیں گرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تنگ گھومتی ہوئی گلیاں اور کھڑی سیڑھیاں گاؤں کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہیں اور اس میں پیدل سیر کرنا ایک خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ آج کل یہاں سیاحت اور شراب کی پیداوار مقامی معاشرت میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ماہی گیری منارولا کے ورثے کا ایک لازمی حصہ بنی ہوئی ہے۔ یہ گاؤں اٹلی کی کیپٹل سٹی سے تقریباً 420 کلومیٹر دور ہے۔ منارولا تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا ایک دلکش امتیاز ہے۔ اس کی لازوال توجہ شاندار لیو گرین ساحلی پٹی کے ساتھ مل کر اسے دنیا بھر کے مسافروں کے لیے ایک قیمتی منزل بناتی ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اٹلی کی کیپٹل سٹی روم سے تقریباً 270 کلومیٹر دور سین گیم گنانو کی طرف۔ یہ ایک دلکش قرون وسطیٰ کا قصبہ ہے۔ یہ اپنی اچھی طرح سے محفوظ ٹاورز، بھرپور تاریخ اور شاندار مناظر کے لیے مشہور ہے۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں اپنے عروج کے دوران امیر خاندانوں نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کی علامت کے طور پر یہاں بہت سے ٹاور بنائے۔ ایک وقت تھا یہاں 72 ٹاور تھے، جن میں سے 14 آج بھی قائم ہیں۔ یہ قصبہ دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی تاریخی دلکشی، شاندار فنی تعمیر اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے ہے۔ یہ فلورنس، سیانا اور ٹیکسنی کے دیگر حصوں سے دن کے سفر کے لیے ایک مقبول منزل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بہت سے میوزیم ہیں جن میں بہت سی پینٹنگز ہیں جن پر قرون وسطیٰ میں دی جانے والی سزاؤں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ گاؤں اٹلی کے قرون وسطیٰ کی بھرپور تاریخ اور تعمیراتی ورثے کے ایک ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ اس کی لازوال خوبصورتی، ثقافتی اہمیت اور دلکش ترتیب زائرین کو مسحور کرتی ہے اور اس قابل ذکر ٹکسن قصبے کی میراث کو محفوظ رکھتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پوزیٹینو گاؤں کی طرف، اٹلی کے جنوبی ساحل پر، جہاں پہاڑ سمندر سے ملتے ہیں۔ ایک گاؤں ہے جو آسمان اور پانی کے درمیان معلق ہے۔ پوزیٹینو اپنے پسٹل رنگ کے مکانات اور تنگ گلیوں کے ساتھ، پوزیٹینو ایک پوسٹ کارڈ کے لیے کامل جنت ہے۔ اس کی بنیاد 9ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس رکھی گئی تھی۔ لیجنڈ کے مطابق پوزیٹینو کا نام سمندر کے یونانی دیوتا پوسائیڈن کے نام پر رکھا گیا تھا۔ 19ویں صدی تک پوزیٹینو زوال کا شکار ہو گیا اور اس کے بہت سے باشندے بہتر مواقع کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس وقت کے دوران گاؤں بڑی حد تک ایک پرسکون ماہی گیری برادری رہا۔ پوزیٹینو کا دوبارہ جنم 20ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوا، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب اس نے ادیبوں، فنکاروں
اور دانشوروں کی توجہ حاصل کی۔ گاؤں کی رغبت اس وقت بڑھی جب 1953 میں امریکی مصنف جون اسٹین بیک نے اس کا دورہ کیا اور اس کے بارے میں لکھا۔ پوزیٹانو ایک خوابوں کی جگہ ہے۔ اطالوی فلم انڈسٹری نے بھی اپنی شہرت کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ کئی فلموں میں پوزیٹانو کے شاندار مناظر کو پس منظر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ گاؤں کھڑی چٹانوں سے چمٹا ہوا ہے، اس میں تنگ سمرتی گلیوں اور سیڑھیاں ہیں جو نیچے سمندر تک جاتی ہیں۔ عمارتیں عام طور پر بحیرہ روم کی طرز کی ہوتی ہیں، جس میں سفید دھوئے ہوئے یا پسٹل رنگ کے گھر، ہیرا کوٹھا کی چھتیں اور بالکنیاں دیگر پھولدار پودوں سے مزین ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گاؤں ہیں اٹلی میں۔ اگر آپ ان گاؤں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یس یا اوکے ضرور لکھیں، جلدی ان پر ویڈیو آئے گی۔ تو یہ تو تھی اٹلی کے گاؤں کی زندگی، ایسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں۔